اسپیکنگ جو ہے وہ 4th ماڈیول ہے آئلٹس کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے اسپیکنگ کے ہمارے پاس کیا کیا ہوتا ہے مطلب اسپیکنگ سے ریلیٹڈ کیا کیا چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہیں. پہلے تو آپ نے جو کی تھنگس دھیان میں رکھنی ہے وہ فلوئنسی. ٹھیک ہے. فلوئنسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بس تیز تیز بولتے جانا ہے اور زیادہ زیادہ بولتے جانا، ایسا نہیں ہے. فلوئنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی اسپیڈ بھی نارمل رکھنی ہے اور آپ نے اپنی مطلب آپ نے ایک اسموتھ اسٹریم لائن ردم میں آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ آپ بہت تیز چل جاتے ہیں اور پھر کسی جگہ پہ بالکل اٹک جاتے ہیں، پھر کسی جگہ پہ تھوڑا سا ایسے اور پھر اوپر نیچے، ایسے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی اسپیڈ کو ورڈز کو بالکل ایک صحیح فارمیشن میں رکھنا ہے. اگر ہم اردو بولتے ہیں یا ہندی بولتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم جیسے ابھی بول رہے ہیں، مطلب فار ایگزامپل اگر میں ابھی بول رہی ہوں تو میں بہت زیادہ جلدی جلدی نہیں بول رہی ہوں، میں ایک دم نہیں بول رہی ہوں. میرا جلدی جلدی بولنا اور میرا ایک دم بولنا میری فلوئنسی کو شو نہیں کر رہا. میں کتنے اچھے سے ورڈ پروناؤنس کر رہی ہوں، ورڈ ڈلیور کر رہی ہوں، وہ میری فلوئنسی کو شو کر رہا ہے کہ ہاؤ فلوئنٹ آئی ایم ان اردو اور ہندی. اچھا پھر ہم نے اپنی گرامر پہ دھیان دینا. ٹھیک ہے. بہت بار لوگوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ ریٹن میں ان کی گرامر اچھی ہوتی ہے لیکن اسپیکنگ میں ان کی گرامر اچھی نہیں ہوتی. اس لیے آپ نے اپنی گرامر کو دھیان سے رکھنا ہے. جب آپ جلدی جلدی میں جاتے ہیں نا تو آپ کی گرامر مسٹیکس ہونے کا بہت خطرہ ہے. لیکن جب آپ ایک نارمل ردم اور ٹون کے ساتھ جائیں گے تو آپ کی گرامر مسٹیک آپ خود دیکھیں گے کہ بہت اپ ٹو لاٹ آف لیول وہ بہت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے نیو ووکیبلری ورڈز یوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ایڈیمس کو ایسے یوز کرنا ہے جیسے یہ آپ کا روزمرہ کا کام ہے ایڈیمز اپنی ہر بات کے ساتھ یوز کرنا، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں یوز کرنا. آپ نے ایک اپ ٹو سم لیول آپ نے ایڈیم یوز کرنے ہیں اور پھر اس سے آگے رہیں. اچھا اب بات کر لیتے ہیں پروننسیشن پہ. پروننسیشن میں آپ نے اپنے پروننسیشن کے اوپر بہت دھیان رکھنا ہے. اٹ از ٹو امپورٹنٹ کیونکہ اگر آپ کوئی ورڈ آپ بول رہے ہیں یا کوئی ایڈیم بول رہے ہیں لیکن اس ایڈیم کے بیچ کے ورڈز آپ صحیح نہیں بول رہے ہیں تو پہلے تو ایگزامینر کو ٹائم لگے گا آپ کے ورڈ سمجھنے کو، اور اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے ورڈ سمجھتا جائے. آپ کی ورڈ ڈلیوری پروننسیشن آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے بولنا کیسے؟ سب سے پہلے تو آپ نے کانفیڈینس سے بولنا ہے. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. لیکن اوور کانفیڈینس سے نہیں بولنا. ٹھیک ہے. جب آپ کانفیڈنس سے بولتے ہیں تو آپ کی فلوئنسی خود بخود وہ آپ کی فلوئنسی پہ خود بخود اثر کرے گا. ٹھیک ہے. لیٹ می رائٹ دا اسپیلنگ رائٹ. وہ آپ کی فلوئنسی پہ بہت زیادہ خود بخود اثر کرے گا. صحیح ہے. نہ آپ زیادہ اسپیڈ میں جائیں گے نہ آپ زیادہ لو جائیں گے، ایک میڈیم اسٹریم لائن آپ کی کانورسیشن ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اور یس ڈو ناٹ forget to take deep breaths within statements or sentences because it is important. کیونکہ آف کورس اگر یہ آپ کا فرسٹ اٹیمپٹ ہے تو یو آر گوئنگ ٹو بی اسکیئرڈ اور ناٹ اسکیئرڈ آئی وڈ سے نروس. ٹھیک ہے. تو ڈیپ بریدنگ آپ نے ضرور اپنی رکھنی ہے. اب یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ کر لیں، جسٹ بٹوین اسٹیٹمنٹس اینڈ بٹوین دا انٹرولز آف دا ٹاپک. ٹھیک ہے. ٹیک اے فیو سیکنڈس بفور اسپیکنگ. اوکے. تو جیسے ہی آپ کو 1 منٹ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 1 منٹ دیا جاتا ہے، اس میں آپ نے پریپیئر کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں. اچھا تو اسپیکنگ ماڈیول میں ہمارے پاس 3 ٹاسک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 ٹاسک ہوتے ہیں جو کہ پارٹس میں ڈیوائڈ ہوئے ہوتے ہیں. پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3. ٹھیک ہے. پارٹ 1 جو ہوتا ہے وہ ایک وارم اپ ہوتا ہے. وارم اپ ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایگزامینر جو ہے وہ آپ سے
کچھ کوشچنس کرتا ہے اسٹڈی یا ورک ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، اور آپ سے آپ کی جگہ کے بارے میں پوچھتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے کہ واٹ میں آئی کال یو، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ایک چھوٹا سا کانورسیشن ہوتی ہے جو کہ آپ کا ایک وارم اپ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے 1 to 2 منٹس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پارٹ 2 میں کیا ہوتا ہے؟ پارٹ 2 میں آپ کو جو یہ وارم اپ ہوتا ہے یہ تو ڈائلاگ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایگزامینر اور آپ دونوں انوالو ہوتے ہیں، تو دیر آر 2 پیپل انوالو، سو اٹس اے ڈائلاگ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پارٹ 2 میں کیا ہوتا ہے؟ پارٹ 2 میں آپ کو ایک کارڈ دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کارڈ کے اوپر سرٹن اماؤنٹ آف کوشچنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آئی وڈ سے کہ 4 کوشچنز ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور ایک اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، اور اوپر ایک کوشچن ہوتا ہے، نیچے اس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے، جو کہ میں نے کہا 4 کوشچن ہے، وہ ایکچولی 4 ڈسکرپٹیو پارٹس ہے، کہ آپ نے اس کوشچن کو ایسے اس کوشچن میں آپ نے یہ چیزیں آنسر کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پارٹس ہوتے ہیں یہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں آنسر کرنی ہیں، اور ایک لاسٹ میں اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی ان ڈسکرپشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک طرح کا کوشچن ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو دیے جاتا ہے، اور آپ نے اس پہ، وہ ہوتا ہے ایک مونولوگ یہ ہے کہ آپ نے ہی بولنا ہے، ایگزامینر آپ کے ساتھ کوئی کانورسیشن نہیں کرے گا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو 1 منٹ دیا جاتا ہے پریپیئر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور 2.5 یا میکس 2 منٹس دیے جاتے ہیں آپ کو بولنے کے لیے، ٹھیک ہے، میکس 2.5 ہوتا ہے، اور جو لمٹ ہوتی ہے وہ 2 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، منٹس دیے جاتے ہیں آپ کو بولنے کے لیے۔ یہ سیشن جاتا ہے 5 منٹس کا، 5 منٹس کا اس لیے کیونکہ پہلے ایگزامینر آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آ جاتا ہے پارٹ 3 جو کہ آلسو ایک ڈائلاگ ہے، اور اس میں ایگزامینر آپ سے پارٹ 2 سے ریلیٹڈ کوشچنس کرتا ہے، مطلب کہ اگر آپ نے پارٹ 2 کے آنسر، اگر نہیں آپ نے پارٹ 2 کے آنسرس دیے، اور اس کے بعد آپ سے ایگزامینر پہلے وہی ٹاپک سٹارٹ کر دے گا، پہلے اسی ٹاپک کے بارے میں بات کرے گا، پھر اس کے ساتھ کوئی دوسرا ٹاپک بھی ایڈ کرے گا، مطلب کوئی دوسرا ٹاپک بھی ایڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پہلے اگر فار ایگزامپل آپ بات کر رہے تھے اسپورٹس کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو پھر ایگزامینر پارٹ 3 میں اسپورٹس کو ہی کنٹینیو کرے گا، ٹھیک ہو گیا، ہاں، اور جیسے مطلب آپ سے کچھ اسپورٹس کے بارے میں کوشچنس کرے گا، پھر اسپورٹس کے بارے میں کوشچنس کرتے کرتے وہ آپ سے آرٹ کے بارے میں بھی کوشچن کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ سے بیسک کوشچن کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس در یہ کوشچنس ایسے کوشچنس نہیں ہوں گے جس کے لیے آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے یا نالج کی ضرورت ہے یا آپ کی فیلڈ ریلیٹڈ، ایسا نہیں ہے، دیز کوشچنس آر بیسکلی اباؤٹ یور اوپینینس، ٹھیک ہے، یور اوپینینس اباؤٹ تھنگس، اباؤٹ ڈے ٹو ڈے تھنگس، اوکے۔ سو اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے، اس کے لیے بس یہ ہے کہ آپ کو کانفیڈنٹلی بولنا آنا چاہیے، یا سرٹن اماؤنٹ آف نالج ہونی چاہیے ہر چیز کے بارے میں، اٹس کائنڈ آف لائک اے جنرل نالج تھنگ۔ تو اف یو آر گڈ ایٹ جنرل نالج اٹس گونا بی بینیفیشیل فار یو، بیکاز یو کین سپورٹ یور آنسرس بیسڈ آن فیکٹس اینڈ فگرس، ٹھیک ہے۔ اور جن کی جنرل نالج اتنی اچھی نہیں ہے تو وہ صرف اپنے اسپیکنگ پہ اور اپنے اوپینینس پہ دھیان دے، ٹھیک ہے، اور کوئی اگر ان کی ڈیلی لائف اگزامپل آ جائے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں، اور نیور فورگیٹ ایڈیمز آپ نے اچھے سے یوز کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بولنے سے پہلے کچھ سیکنڈز کا آپ نے بریک لینا ہے۔ اب جب وہ 1 منٹ کے لیے جب آپ پریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو اوپر ہم نے کہا کہ 1 منٹ کے لیے پریپیئر، ابھی ہم اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے کہ 1 منٹ پہ کیسے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، اور کیسے اپنا آنسر پریپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے وہ بولنے سے پہلے ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ دین اسٹارٹ یور کانورسیشن، ناٹ یور کانورسیشن، یور مونولوگ۔ اچھا، آپ نے وہ جو آپ کو ایک پیپر دیا جاتا ہے 1 منٹ پریپیئر ہونے کے لیے، اس کے مینٹل نوٹس آپ نے لے لینے ہیں، مطلب کہ
ایسا ہے کہ آپ اپنے پیپر پہ بار بار دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے تھوڑے سے منٹل نوٹس ذہن میں رکھنے ہیں کہ میں نے ابھی اس بارے میں بات کرنی ہے تو اس کو دوسری بات کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا. فار ایگزامپل میں نے کہا کہ وہاں پہ ڈسکرپشنز دی جاتی ہیں کہ آپ نے اس کو ایسے آنسر کرنا ہے، اس میں یہ آنسر کرنا ہے، اس میں یہ آنسر کرنا ہے. تو جیسے ہی آپ نے اپنا نمبر 1 پوائنٹ کا آنسر کیا تو اس کو آپ نے انٹر کنیکٹ کرنا ہے نمبر 2 پوائنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے. پھر اس کے انٹر کنیکٹ کرنا ہے نمبر 3 پوائنٹ کے ساتھ. تو وہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کے مینٹل نوٹس آپ نے رکھنے ہیں اپنے پاس، ٹھیک ہے. اچھا، یوز ورڈز دیٹ سوٹس دا سچویشن. فار ایگزامپل اگر آپ سے کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس ایک ٹاپک آیا ہے جو کہ اٹ از اباؤٹ اے فرینڈ، ٹھیک ہے، اٹ از اباؤٹ اے فرینڈ. اگر فرینڈ کی بات ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا انفارمل ورڈز یوز کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آفس کی بات ہو رہی ہے تو یو آر گونا یوز دا فارمل ورڈز، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل I gave my friend a pen, اوکے. اور اب اگر آفس کی بات ہو رہی ہے، کسی پروفیشن کی بات ہو رہی ہے، فار ایگزامپل نرسنگ یا MBBS پروفیشن کی بات ہو رہی ہے، تو آئی گیو میڈیسن ٹو مائی فرینڈ ہوگا اگر میڈیسن کی بات کر لے تو، کیونکہ اٹس این انفارمل تھنگ تو ہم کہیں گے کہ آئی گیو میڈیسن ٹو مائی فرینڈ. لیکن اگر پروفیشن کی بات ہو رہی ہے تو وی وڈ بی سیئنگ کہ آئی administered medicine to the patient. Even if the patient is your friend, you're still gonna say the patient. So use the words according to the situation. That was one example, but I guess you get the point. Okay, practice with a partner. This is very, very important. اگر آپ نے اپنا اسپیکنگ پاس کرنا ہے، you need to know, like you need to practice with a partner. Because اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک طرح کا کانفیڈنس پتہ چل جاتا ہے، ایک طرح کی انوائرمنٹ پتہ چل جاتی ہے. کانفیڈنس ایک طرح کا آ جاتا ہے آپ میں، اور ایک طرح کی انوائرمنٹ پتہ چل جاتی ہے کہ اچھا جب میں جاؤں گا تو ایسا ہوگا. تو آپ آلریڈی فیملیئر ہو جاتے ہیں، تو آپ کی نروسنس جو لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈراپ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور اف اے پارٹنر از لائک whoever is your practice partner، وہ اگر آپ کے ساتھ پریکٹس کر رہا ہے تو اس سے آپ کی فلوئنسی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور آج کے لیے بس اتنا ہی. پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب.